بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ابھی تک جو ہمارا صرف کے اندر ہو چکا ہے ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ابھی تک جو ہمارا ہو چکا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے بعد اس کی دو قسمیں پڑھی تھی، اور وہ دو قسمیں کیا تھی؟ ایک بامعنی ہوگا جس کو لفظ مستعمل کہیں گے، ایک بے معنی لفظ ہوگا جس کو لفظ معمل کہیں گے۔ بامعنی لفظ کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک لفظ مفرد اور ایک لفظ مرکب۔ لفظ مفرد اکیلا لفظ جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، لفظ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کا جو مجموعہ ہوگا وہ مرکب بن جائے گا۔ مفرد کی جی ہمارے پاس تین قسمیں آ گئی تھیں، پہلی قسم اسم تھی، دوسری فعل تھی، تیسری حرف تھی۔ ان تینوں قسموں کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ پھر ہم نے شش اقسام پڑھی تھی، شش کہتے ہیں چھ کو، اقسام یہ قسم کی قسمیں ہیں، تو یہ قسم کی جمع ہے۔ تو شش اقسام چھ قسمیں وہ کون سی تھی جی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد جو تھی جی ہم نے پڑھی تھی ہفتہ اقسام۔ ہفتہ اقسام یہ سات قسمیں، ہفتہ سات کو کیسے کہتے ہیں، اور اقسام وہی قسم کی جمع۔ تو سات قسمیں ہم نے کون سی پڑھی تھی جی؟ صحیح پڑھا تھا کہ جس کے اندر نہ حمزہ ہوتا ہے، نہ دو حروف ایک جنس کے ہوتے ہیں، نہ حرف علت ہوتا ہے۔ معموز حمزہ والا تھا، وہ حمزہ فا کلمے کے اندر ہو تو معموز الفا، عین کلمے کے اندر ہو تو معموز العین، اور لام کلمے کے اندر ہو تو معموز اللام ہوگا۔ تیسری ہم نے مضاف پڑھی تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہو جائیں، پھر اس کی دو قسمیں بن جاتی تھی، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ پھر ہم نے مثال پڑھی تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ جو ہوگا وہ حرف علت ہو، تو اس کی پھر مثال واوی اور مثال یائی پڑھی تھی۔ اجوف کے جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حرف علت ہو، پھر ہم نے اس کی دو قسمیں پڑھی تھی، اجوف واوی، اجوف یائی۔ تیسری ہم نے اس کی جو قسم پڑھی تھی وہ ناقص پڑھی تھی۔ ناقص اسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمہ حرف علت ہو، پھر یہ حرف علت یعنی جو ہے یعنی ناقص واو ہوگا تو ناقص واوی، یا ہوگا تو ناقص یائی۔ لفیف کی آپ کو بتائی تھی کہ جس کے اندر دو حروف اصلیہ دو حروف علت ہو، وہ دونوں ملے ہوں گے تو لفیف مقرون ہو جائے گا، جدا ہوں گے تو لفیف مفروق ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمارے مورب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی کہ مورب وہ کلمہ ہوگا جس کا آخر کسی عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا، مبنی وہ کلمہ ہوگا کہ جس کا عامل تبدیل نہیں ہوگا۔ ان کے پھر ہم نے آپ پڑھ لیے تھے رفع، نصب، جر، جزم، یا ضمہ، فتح، کسرہ، سکون، یا ضم، فتح، کسر اور سکون۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کا جی ہمارا جو سبق ہے وہ جی اسم کی کچھ تقسیمات ہے۔ ابھی تک تو فعل کی کچھ ہم نے تقسیمات پڑھی تھی، اب ذرا اسم کی تقسیم کر لیتے ہیں کہ اسم وہ کسی دوسرے کلمے سے مشتق ہونے یا نہ ہونے۔ مشتق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ دوسرے کلمے سے نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ تو ظاہری بات ہے الفاظ جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ عربی کے اندر وسعت ہوتی ہے، عربی کے اندر بعض اوقات ایک لفظ دوسرے سے نکلا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں مشتق، نکلنے والا۔ تو وہ کسی دوسرے کلمے سے مشتق ہوگا، اس سے نکلا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس اعتبار سے جی ہمارے پاس اسم کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو مصدر ہوتی ہے۔ مصدر یاد رکھیں کہ اس کو روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے جو اصلی حروف ہوتا ہے نا، روٹ ورڈ، تو وہ جو ہے اس کو مصدر کہتے ہیں، اس کے حروف اصلیہ۔ تو وہ اسم جو ذات کے بجائے فقط کسی وصف، اس کے اندر ایک وصف ہوتا ہے، اس کے اندر ذات نہیں ہوتی۔ در بن مارنا، اس کے اندر کوئی یعنی ایک وصف بھی ہے، مارنا ایک وصف ہے، دخول داخل ہونا۔ دیکھیں جی وصف کی تعریف کرتے ہیں کہ وصف سے مراد ایسا معنی جو کسی فعل پر مشتمل ہو، بذات خود اس کا کیا ممکن نہ ہو بلکہ کسی ذات کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے۔ دیکھیں مطلب مثال کے طور پر جیسے کوئی بھی ہے نا، جیسے ہم نے مارنا کہا تو یہ مارنے والی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، داخل ہونا داخل ہونے والی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ داخل ہونا پایا جائے اور ذات نہ پائی جائے۔ تو یہ جتنے بھی لفظ ہے مصدر ہے یہ وصف پر دلالت کرتے ہیں، لیکن وصف کا آپ کو بتایا کہ وصف ذات کے بغیر نہیں ہوتی۔
یہ کہتے ہیں جی خود کسی سے نہیں بنتے، البتہ انہی مصدر سے سارے کے سارے الفاظ بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایسا مصدر جس کے شروع میں میم زائدہ ہو، اپنے باب کے اسم ظرف کے وزن پر ہو، مصدر میمی کہلاتا ہے۔ موعد، تو یہ موعد جو ہے یہ اگرچہ اس میں ظرف ہے لیکن یہ جو میم ہے یہ مصدر میمی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس قسم آ رہی ہے جی وہ مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں جی وہ اسم جو بیک وقت ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر ذات بھی پائی جاتی ہے اور وصف بھی پایا جاتا ہے، اور اسے دوسرے کلمے سے بنایا جاتا ہے لیکن خود اس سے کوئی دوسرا کلمہ نہیں بنتا۔ یعنی یہ جو مشتق ہوتا ہے یہ اصل میں کسی سے نکلتا ہے، یہ مصدر سے ہی نکلتا ہے لیکن اس سے مزید کلمے نہیں بنائے جاتے۔ ہمارے پاس جی اسماء مشتقات کی جو اقسام ہیں ابھی تک جو موٹی موٹی اقسام ہیں، ایک اسم فاعل بنے گی، ایک اسم مفعول بنے گی، ایک صفت مشبہ بنے گی، ایک اسم ظرف بنے گی، ایک اسم آلہ بنے گی، ایک اسم تبدیل بنے گی اور ایک اسم مبالغہ بنے گی۔ تو یہ جو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جو ہم اگلی تعریف دیکھ لیتے ہیں وہ جامد ہے۔ اس میں جامد کا مطلب کیا ہوگا کہ جو فقط کس کے اندر صرف ذات ہوتی ہے، نہ یہ خود کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں، جیسے رجل، اسی طرح فرس، رجل مرد یہ اس میں جامد ہے، فرس گھوڑا یہ بھی اس میں جامد ہے، یہ اب کسی سے نہیں نکلا اور خود اس سے بھی کوئی کلمات نہیں بنیں گے۔ اب یہ جو آپ نے پڑھا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تبدیل، اسم مبالغہ وغیرہ، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جی بچوں یہ آگے آئیں گی، اس مقام پر ہم ان کی تعریفات دیکھ لیں گے۔ ابھی صرف آپ نے مصدر کو دیکھنا ہے کہ مصدر اصل میں روٹ ورڈ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں نکلتے لیکن اس سے سارے کے سارے یہ جو ہے مشتقات نکلتے ہیں۔ مشتق کیا ہوتا ہے کہ جو ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرتا ہے، یہ اصل میں مصدر سے نکلتا ہے لیکن ان اس میں مشتقات سے اور کوئی جو ہے کلمے نہیں بنتے، اور یہ اسماء مشتقات یہ 7 ہیں۔ اور جامد وہ ہوگا کہ اس کے اندر آپ کو ایک ذات نظر آئے گی، اس کے اندر یہ خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور آگے بھی اس سے کوئی کلمات نہیں بنائے جاتے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کا تھیوری تھا، یہ جو کم و بیش آپ کے اللہ بھلا کرے یہ 10 سبق ہے، یہ سارے کے سارے آپ کی یاد کرنے سے متعلق ہے، جس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ بچوں آپ ان کو بار بار دہرائیں کہ لفظ کی یہ 2 قسمیں ہیں، با معنی، بے معنی۔ با معنی کی 2 قسمیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، یہ 6 اقسام کراتی ہے۔ پھر کلمے کی جو قسم بنتی ہے وہ 6 اقسام ہوتی ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ پھر کلمے کی اس کے اندر حروف صحیحہ پائے یا حرف علت پائے جانے کے اعتبار سے، پھر اس کی 7 قسمیں، صحیح، معمول، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ پھر معرب مبنی کی تعریف، معرب مبنی کے اعراب، اس کے علاوہ جو ہے مصدر، مشتق اور اسم جامد۔ یہ بچوں اگر آپ نے یاد کر لیا تو یہ آپ کا سمجھ لو 20% آپ کو صرف آ گئی، اور یہ بچوں یاد ایک دن میں کر کے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے ہر روز اس کو پڑھنا ہے، ہر روز اس کو ریپیٹ کریں، بار بار اس کو کریں، اتنا پکائیں، اتنا یاد کریں، رٹے لگائیں کہ یہ آپ کی سمجھ لیں ایک طبیعت کا حصہ بن جائے۔ کوئی بھی تعریف پوچھے فوری طور پر آپ اس کو تعریف کر بتا دیں۔ جب یہ آپ کا ایک تھیوری ہوگا، اب ہمارے اگلے جو سبق ہے انشاءاللہ وہ صیغوں سے متعلق ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، شیئر بھی کریں، طلباء سے استفادہ بھی کریں۔